السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میانہ لائبریری میں خوش آمدید۔ پاکستانی معاشرہ اور مذہبی رویے، اس کو لکھا ہے ڈاکٹر مفتی سید اروان اوان صاحب نے۔ قیام پاکستان کے پس منظر میں جو عوامل کار فرما تھے، ان میں انگریز کی حکمت عملی، ہندوؤں کی تنگ نظری، مسلمانوں کی معاشی بدحالی وغیرہ وغیرہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان تمام پر جو چیز حاوی نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کی جذباتیت ہے کہ جب انہیں نفاذ اسلام کا سنہرا سپنا دکھایا گیا تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس شہر میں ایسے گرفتار ہوئے کہ انہوں نے نہ تو اپنے قائدین کی انگریز نوازی کی تاریخ کو دیکھا اور نہ ہی بقیہ ہندوستان میں رہ جانے والی مسلم اقلیتوں کی مستقبل کی حالت زار کا اندازہ کیا۔ بعد ازیں جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو گیا تو یہاں بجائے حقیقی دین کے مذہب کی مختلف شکلیں اور متعدد تعبیرات ظہور پذیر ہوئیں، جس کے نتیجے میں دین کی حقیقی اہمیت معاشرے کی نظروں سے اوجھل ہو کر رہ گئی، جو اس ملک میں جس کے حصول کے لیے عوامی پیمانے پر سب سے بڑی قوت محرکہ دین تھا، سب سے زیادہ مظلوم صنف بھی یہی قرار پایا۔ کسی طرف سے معاشرتی امور میں مادی انکار کو نمایاں اور حقیقی اہمیت دے کر مذہب کو ایک نجی معاملہ بنا دیا گیا۔ کسی نے مذہب کی تعبیر اس انداز سے کی کہ اس کے دائرے میں وسعت کی بجائے انتہائی تنگ دامنی کا احساس ہونے لگا۔ کسی نے مذہب کو عبادات کے روپ میں اس طریقے سے پیش کیا کہ اسلام میں بھی مسخ شدہ عیسائیت اور یہودیت کی مانند معاشرتی امور سے لاتعلقی نظر آنے لگا۔ اور کسی نے مذہب کی سیاسی تعبیر کو اپنا مقصود نظر بنا لیا کہ ایک وقت کا حلال سیاسی تقاضوں کے سبب دوسرے وقت کا حرام بن گیا، اور سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہی مذہب کا ترہ امتیاز ٹھہری۔ گویا بنیادی طور پر معاشرے میں موجود مذہبی رویوں کی چار اقسام بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، رسمی مذہب۔ نمبر 2، فرقہ وارانہ مذہب۔ نمبر 3، قنوتی مذہب۔ نمبر 4، سیاسی مذہب۔ رسمی مذہب ہمارے معاشرے کی اکثریت اس مذہب پر عمل پیرا ہے، بالخصوص معاشرے کی مرفوع الحال طبقات میں تو اسی مذہب کا چلن ہے۔ اس مذہب کے نقطہ نظر سے عام معاشرتی زندگی اپنے من پسند طریقوں پر گزاری جاتی ہے، خواہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہو یا کسی کے حقوق پر زد پڑتی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا۔ اس مذہب کی روح سے کسی کے مرنے پر چند رسومات کی ادائیگی ہی حاصل مذہب ٹھہرتی ہے۔ ان رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی مذہبی شخصیت کی خدمات معمولی معاوضہ پر حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح مخصوص موقع پر کسی معروف دربار پر چند دیگیں پکا کر ان کو تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کر لی جاتی ہے۔ شادی کے موقع پر کسی مذہبی فرد سے خطبہ پڑھوا لیا جاتا ہے۔ گویا اس مذہب کی ساری تان غمی، شادی اور خوشی کے دیگر مواقع پر ادا کی جانے والی رسومات پر ہی ٹوٹتی ہے۔ اس میں زندگی کے دیگر معمولات سے کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اس مذہب سے منسلک افراد میں مذہب سے تعلق اگر زیادہ ہوگا تو وہ رفاہی اداروں اور مساجد و مدارس کو چندہ بھی ادا کریں گے۔ اس مذہب میں اصول و نظریات پر یقین کی وہ روح نہیں پائی جاتی جو انسان کو متحرک اور باعمل بناتی ہے۔ چنانچہ انسانی طبائع اس مذہب کی تحت مختلف نوعیت کے اوہام و خیالات کا مجموعہ بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس مذہب کے پیروکاروں کی نظر میں جادو ٹونے، ٹوٹکے اور دیگر عملیات کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ مختلف آستانوں اور درباروں میں نز عاملوں اور پیشہ ور لوگوں کے ہاں ایسے لوگوں کی کثرت سے آمد و رفت ہوتی ہے، انہیں دین کے اساسی حقائق سے زیادہ ٹونے ٹوٹکوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ نیز اس مذہب میں عجائب پرستی کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی ذرا سی کوئی بات عجیب معلوم ہوتی ہے، اس مذہب کے وابستگان اس کے معتقد بن جاتے ہیں اور اس کے پیچھے دیوانہ وار چل پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عملی زندگی میں بے ایمانی اور بد اعتقادی کے عوامل ہی کار فرما ہوتے ہیں۔ ان پر حرص و ہوس کا غلبہ ہوتا ہے
اور اللہ پر اعتماد کی جگہ اسباب پر بھروسہ ان کا مطمئن نظر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں کم ہمتی، بزدلی اور تردلی کے جراثیم در آتے ہیں، اور جو ان کی زندگی تمناؤں اور آرزوؤں کے سہارے گزرنے لگتی ہے۔ اخلاقی سطح نہایت پست ہو جاتی ہے، کردار کا کوئی معیار قائم نہیں رہتا، عیش پرستی کی ذہنیت عام ہو جاتی ہے۔ اس کے مذہب کے پیروکاروں کے ہاں بنیادی طور پر ذاتی اور گروہی مفادات کا حصول ہی اہمیت رکھتا ہے، جس کے لیے وہ کسی بھی قسم کے ہتھ کنڈے کو استعمال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، جبکہ اس کے برعکس انہیں اجتماعی مفادات سے کوئی تعلق یا لگاؤ نہیں ہوتا۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو ایک وتیرہ یہ بھی ہے کہ وہ اسلام اور مذہب کا نام خوب استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ حقیقی دین اور اس کے علمبرداروں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور حد کے تنقید بھی بناتے ہیں، جبکہ وہ خود معاشرت، سیاست، معیشت، معاملات اور اخلاقیات وغیرہ میں غیر اسلامی افکار کو اپنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بیشتر سیاسی جماعتیں، افسر شاہی، جاگیردار اور سرمایہ دار اسی مذہب کے نمائندے ہیں۔ ان کا نعرہ اسلام ہمارا دین ہے کا یہی مفہوم ہے۔ اسی بنا پر وہ ملکی کاروبار میں مغرب کے انسانیت دشمن اصولوں کے پیروکار ہیں، اور جب ان کے مفادات کا محافظ نظام کسی آزمائش میں ہوتا ہے تو فوراً اسلام خطرے میں ہے کی دہائی دینے لگتے ہیں۔ گویا ان کے ہاں اسلام ہندو مت جیسا ایک مذہب ہے جس میں مندر کی جگہ مسجد، پنڈت کی جگہ مولوی اور پوجا پاٹ کی جگہ چند مذہبی رسومات لے لیتی ہیں، باقی امور میں ان میں اور ایک عیسائی، یہودی اور ہندو میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ فرقہ وارانہ مذہب: اس مذہب کو ماننے والے در حقیقت ایک مخصوص دائرے میں رہنے والے افراد کے ماں سوا کسی کو اپنے سے متعلق نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے کچھ مزعومات و خیالات کو عقائد کا درجہ دے کر ان سے اتفاق نہ رکھنے والوں کو نہ صرف اپنے مذہب سے خارج بلکہ دین سے بھی منحرف قرار دیتے ہیں۔ اس مذہب کے پرچارک اپنے عقائد کی اشاعت سے زیادہ اس چیز کو زیادہ اہم گردانتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے سربرآوردہ لوگوں کو طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جائے اور ان کے بارے میں ایسا لب و لہجہ اختیار کیا جائے جس سے اشتعال پیدا ہو۔ فرقہ وارانہ مذہب کے ماننے والے در حقیقت تنگ نظر اور جاہلی تعصب کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے مذہب کی بنیاد سب و شتم، تیرہ اور کفر سازی کے فتوے ہوتے ہیں۔ بیمار ذہن کے لوگ اس قسم کے مذہب کے پرجوش حامی ہوتے ہیں۔ ستم کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس نوعیت کے خیالات پر یہ لوگ آمادہ فساد رہتے ہیں اور جن افراد اور فرقوں کو اپنا حریف اور دشمن خیال کرتے ہیں، عام معمولات زندگی اور شعبہ حیات میں ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح معاشرتی منکرات کو قبول کرنے میں مبینہ حمیت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اہل زمانہ کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اس مذہب کے حاملین کے ہاں دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کی حیثیت ایک اچھوت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ لب و لہجہ کی روشنی کے ساتھ طاقت کے استعمال سے بھی طریق نہیں کرتے، جس سے معاشرے میں افتراق کو تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ فرقہ واریت کی ترویج اور عقائد حقہ کی دعوت دو متضاد نوعیت کے امور ہیں۔ فرقہ وارانہ مذہب کا محرک گروہی برتری و برائی اور دوسروں کی تحقیر و تنقیص ہوتا ہے، جبکہ دعوت حق کا محرک انسانیت کی ہمدردی اور اس کی خیرخواہی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مشفق باپ محض اپنی پدری شفقت اور خیرخواہی کی بنا پر اپنی محبوب اولاد کی اصلاح اور رشد و ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اسی طرح داعی حق کے اندر بھی یہی جذبہ ہوتا ہے۔ نیز فرقہ واریت کا داعی درستی، طعن و تشنیع اور جہالت و تحقیر آمیز انداز اختیار کرے گا، جبکہ داعی حق نرمی، آہستگی، دانشمندی اور ایسے اسلوب سے گفتگو کرے گا کہ مخاطب داعی حق کے خلوص و محبت سے متاثر ہوگا اور اس کے دل میں بات اتر جائے گی۔ چنانچہ منافقین تک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کو نصیحت کریں،
اور ان سے ان کے اپنے بارے میں ایسی بات کریں جو ان کے دل میں اتر جائے۔ فرقہ وارانہ مذہب کے حاملین کے ہاں اچھائی اور برائی کا معیار اعتقاد اور عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے گروہ میں داخل ہے۔ جو گروہ میں داخل ہے وہ اچھا ہے، خواہ اس کا کردار کتنا ہی گھناونا ہو، اور جو گروہ سے باہر ہے وہ برا ہے، خواہ اس کا کردار کتنا ہی صاف ستھرا ہو۔ اس مذہب میں تعمیری کاموں کے بجائے ایک دوسرے کی تحقیر و تذلیل اور تکذیب و تنقیص ہی مذہبی خدمت تصور ہوتی ہے، اور ستم یہ کہ باہم ضد اور ہر دھرمی پر مبنی اختلاف کو عین دین قرار دیا جاتا ہے۔ فرقہ وارانہ مذہب کی ترویج کا ایک محرک معاشی مفادات بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس مذہب کے داعی اصولی اور بنیادی حقائق سے صرف نظر کرتے ہوئے چند فروعی اور فرسودہ مسائل کی اشاعت کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں اور ان کی تراش خراش ہی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ قنوتی مذہب: اس مذہب کے ماننے والے اپنے تئیں عبادات پر قائم ہوتے ہیں اور ان کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ عبادت گاہوں میں مخصوص عبادات انجام دی جائیں، لیکن عبادت گاہوں سے باہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ اس طرح ان کے مزاج میں ایک قسم کی رہبانیت در آتی ہے اور معاشرتی سرگرمیوں کے بارے میں ان کا رویہ قنوتیت اور مایوسی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ وہ ہر اس سرگرمی کو خلاف مذہب گردانتے ہیں جو ان کے مروجہ اور خود ساختہ معمول سے ہٹ کر ہو۔ ان کے نزدیک دنیا کسی بھی پہلو سے اس قابل نہیں کہ اس سے کوئی سروکار رکھا جائے، حتیٰ کہ اس کے معاملات میں خیرخواہانہ عمل دخل تک ان کے ہاں قطعاً ناپسندیدہ ہے۔ ان کے ہاں خواہ معاشرے میں جھوٹ و بددیانتی کا چلن ہو، خواہ معیشت استحصال پر استوار ہو، یا سیاست منافقت کا چربہ ہو، انہیں صرف اپنی ذات کی اصلاح سے دلچسپی ہوتی ہے۔ حالانکہ انسانی زندگی میں کوئی فرد اپنی ذاتی اصلاح کے مشن میں بھی اس وقت تک ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ معاشرے کی ریت بدلنے کی جدوجہد میں شریک ہو، مگر قنوتی مذہب کے علمبردار معاشرے معیشت و سیاست کے نظم کو بدلنے کی مخلصانہ کوشش کو نہ صرف اپنے عمل سے کہیں فروتر سمجھتے ہیں بلکہ اس کو سیاست یا دنیا داری قرار دے کر دائرہ مذہب سے خارج قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، ان کے ذوم میں صحیح کام صرف عقائد کی اصلاح اور عبادات کی درستی ہے۔ اس سے ماورا امور مذہب کی سرحد سے خارج ہیں، حالانکہ عبادت کی تاثیر میں معاشرتی اعمال کی درستی مسلمہ طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ اسی بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رزق حلال کے حصول کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ اکل حرام کے مضر اثرات اس قدر ہمگیر ہوتے ہیں کہ وہ عبادات کو بھی ان کے حقیقی جوہر سے محروم کر دیتے ہیں۔ الغرض قنوتی یا ربانی مذہب کے پیروکار زندگی کو مختلف بلکہ متضاد خانوں میں تقسیم کر کے اس کے ایک حصہ کو مذہب کے ماتحت اور بقیہ حصوں کو مذہب کی دسترس سے دور کر دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو مکمل دیندار کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ عام معاشرے میں بھی نیکی اور مذہبیت کا تصور بھی یہی کچھ رہ گیا ہے۔ یہ طرز عمل بنی اسرائیل کے اس طرز عمل سے ملتا جلتا ہے جس میں انہوں نے اپنی کتاب کے بعض حصوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے کچھ حصے پر عمل کر لیا کرتے تھے، جس پر ان سے تہدیدی انداز میں کہا گیا کہ کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو لوگ بھی ایسا کریں گے ان کا انجام دنیاوی رسوائی کی صورت میں ظاہر ہوگا اور روز قیامت وہ اس سے بھی سخت عذاب کی جانب لٹائے جائیں گے۔ الغرض دین کو صرف عبادات پر مشتمل خیال کر کے معاشرتی معمولات کو اس سے علیحدہ کر دینا عافیت پسندی کی نفسیات کی آئینہ دار ہے کہ دنیاوی معاملات میں دین کا احیاء مستقل اور مسلسل جدوجہد کا متقاضی ہے، جس میں نفس، شیطان، طاغوت وغیرہ سب کی مخالفت ایک ناگزیر امر ہے، اور یہی عامیت پسندی جدوجہد سے قنوتیت کا مزاج پیدا کرتی ہے
چنانچہ معاشرے میں بالعموم دیندار سمجھے جانے والے حضرات کی زندگیاں عافیت کوشی، مصلحت پسندی، سخن پروری اور ہیلہ جوئی سے عبارت ہوتی ہے، اور یہ امور قنوتی مذہب کے ہی لوازمات میں سے ہیں۔ اس مذہب میں توکل اور تقدیر کا غلط مفہوم ایک عمومی رویے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ مولانا محمد تقی امینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے غلط مفہوم عام ہونے کے سبب عملی قوا مفلوج اور بیکار ہو جاتے ہیں، ناعاقبت اندیشی اور غیر مستعدی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس کے باوجود خوش فہمی اور خود فریبی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کا محبوب اور جنت کا تنہا مستحق وہ اپنے ہی کو سمجھنے لگتا ہے، اور بلا جہد و عمل اپنی تعریف کے خواہش مند رہتے ہیں۔ قنوتی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی ذہنیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور ان پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور کھلی ہوئی ترقی کی راہوں کو اپنانے کی ہمت ان میں نہیں ہوتی ہے۔ شیطان ان کے کردار کو ان کی اپنی نظروں میں اس طرح خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس رہتا ہے بس اس کو کل سمجھ کر وہ مگن رہتے ہیں۔ یورپ میں جب قرون وسطیٰ کے دوران اس مذہب کا غلبہ تھا تو کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ اس لیے گرجا کے خدام بننے لگے کہ ملکی ذمہ داریوں سے بچنا چاہتے تھے، اور بہت سے افراد راہبوں کے حلقے میں اس لیے شامل تھے جو محض اس لیے کہ ہاتھ پیر ہلا کر روٹی نہ کھانا پڑے خانقاہ میں جا کر راہب بن گئے تھے۔ حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری اس امر کو سامراج کا سب سے بڑا حملہ قرار دیتے ہیں کہ مذہبی طبقہ کو دین کے جامع تصور سے کنارہ کش کر دیا جائے اور ان میں سیاست سے نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ مسجد فیل ہو جائے اور اس بے دین طبقے کو غلبہ حاصل ہو جس کو سامراج نے اپنے نظام اور ثقافت کے غلبے کے لیے تیار کیا ہے۔ قنوتی مذہب میں کو سیاست کی حیثیت ایک شجر ممنوعہ سے کم نہیں ہوتی، لیکن یہ سیاسی مذہب کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہونے لگتا ہے۔ اس کے دوغلے پن پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا رائے پوری کہتے ہیں کہ سیاست کے منکرین ملکی قائدین پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان لے کر دیا، تو کیا پاکستان غیر سیاسی عمل سے حاصل ہوا ہے؟ اور ان علماء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو شیخ الاسلام، شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث کے القابات رکھتے ہیں کہ وہ تحریک پاکستان کے حامی تھی، تو کیا انہوں نے سیاسی عمل کا ساتھ دے کر گناہ نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ جو سیاست علی گڑھ اور سر سید کے فکر سے پیدا ہو تو وہ اسلام اور جہاد، اور جو سیاست شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے مکتب فکر سے ظاہر ہو اسے گناہ اور مذہب سے روکنے والا عمل قرار دیا جاتا ہے؟ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور میدان عرفات کے اجتماع کو سیاست سے بالکل پاک ہونا چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ خطیب حرم منبر پر کھڑے ہو کر امریکہ کی موافقت کا سیاسی کردار کیوں ادا کرتا ہے؟ کیا وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوتا؟ سیاسی مذہب، اس مذہب کے ماننے والے سیاسی مقاصد کے حصول کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں، خواہ اس کے لیے رائج الوقت کوئی طریقہ بھی اختیار کرنا پڑے۔ ان کا مقصود قیام عدل اور تنفیذ شرعیت کے بجائے محض حصول اقتدار ہوتا ہے، جس بنا پر سیاسی خلا بازیاں اس مذہب کا ایک ناگزیر تقاضا قرار پاتی ہے۔ چنانچہ سیاسی ضرورتوں کے تحت مذہب کا سہارا لینے والے جب اپنی ضرورتوں اور تقاضوں کے لیے موجودہ دین کا لباس تنگ محسوس کرتے ہیں تو وہ نئی نبوت کے اجرا سے بھی نہیں ہچکچاتے تاکہ ایک نئے مذہب کے تحت سیاسی ضرورتوں کی بآسانی تکمیل ہو سکے۔ جیسے کہ انگریزی استعمار نے مسلمانوں کے جذبہ مقاومت کو سرد کرنے کے لیے ایک نیا مذہب ایجاد کیا جس نے استعمار کی کاسالیسی کو مذہبی فرائض میں شامل کیا، چنانچہ اس طرح قادیانی مذہب وجود میں آیا جو در حقیقت ایک سیاسی مذہب تھا، اور قادیانی لٹریچر میں اس کی کئی ایک واضح شواہد موجود ہیں۔ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ اس نے جہاد کی ممانعت اور انگریز کے حق میں اس قدر صفحات سیاہ کیے ہیں کہ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنی کتاب تریاق القلوب کے اندر صفحہ نمبر 27 پر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی مذہب ہی کی ایک شاخ تھی
جس میں مغرب کی سیاسی بالادستی اور فلسفی مشگافیوں سے مرعوب ہو کر دین کی ایسی تعبیر پیش کی گئی جس میں ایک طرف سے یورپ کے مادہ پرستی کو مذہب کی چھتری مل گئی اور دینی عقائد کی روح نکل کر رہ گئی، اور دوسری جانب اسلام کی سیاسی سپرٹ اور روح جہاد کو مجروح کیا گیا۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتب فکر کی کاوشیں نمائندہ حیثیت کی حامل ہیں۔ پھر اس مکتب فکر کو پاکستان میں جناب غلام احمد پرویز کے ہاتھوں جلا ملی، جس میں دنیا کی زندگی کو ہی بنیادی حیثیت سے اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ دین کی ہر بنیادی حقیقت کو محض مادی حوالے سے ہی پرکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس تعبیر میں رسول کی اطاعت بحیثیت رسول نہیں بلکہ بحیثیت مرکز ملت کی جگہ قرار پاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تعبیر کے نقطہ نظر سے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے اقوال و افعال لائق اطاعت اور قابل تقلید قرار نہیں پاتے۔ اسی مکتب فکر یعنی سیاسی مذہب کی نمائندگی بانی جماعت اسلامی سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ذرا مختلف انداز میں کی۔ وہ انہوں نے سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز کے کئی ایک نظریات سے واضح طور پہ اختلاف کیا ہے، لیکن بنیادی سوچ مغرب کی مادیت سے ہی متاثر رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے سیاسی، معاشی اور تاریخی افکار و حکمت عملیوں پر نہ صرف مادی بلکہ مغربی افکار کے سائے واضح طور پہ محسوس ہوتے ہیں، اور مغرب سے تاثر قبول کرنے ہی کا نتیجہ ہے کہ دین کے روحانی پہلو کو ان کے فکر میں کوئی جگہ نہ مل سکی، کیونکہ ان کے ہاں دراصل دین کا لفظ قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ حال میں اسٹیٹ کے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کسی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا یہ اسٹیٹ ہے، اور یہی دین کا مفہوم بھی ہے۔ انہوں نے یہ بات تحریک آزادی ہند اور مسلمان کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 23 پر لکھی ہے۔ موجودیات کے فارغ التحصیل بلکہ مدرس ڈاکٹر اسرار احمد بجا طور پر اسلام کی اس تعبیر کو مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہمگیر تسلط کا براہ راست نتیجہ بتاتے ہیں، جس نے نقطۂ نظر کو ملحدانہ اور مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ سیاسی مذہب کے علمبرداروں کی تو رنگی زندگی کا جو نقشہ مولانا وحید الدین خان نے کھینچا ہے، اس سے اس مذہب کی حقیقت سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہوں گے، مگر مسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرنے سے ان کی زبان کبھی نہیں تھکے گی۔ نماز کے اقامہ سے انہیں کوئی زیادہ دلچسپی نہ ہوگی، مگر وہ حکومت الہیہ قائم کرنے کا نعرہ بلند کریں گے۔ ان کی اپنی زندگی میں زبردست خلا ہوں گے، مگر وہ عالمی نظام کے خلا کو پر کرنے کی باتیں کریں گے۔ ان کا گھر جہاں وہ آج بھی قوان کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں اپنی بساط گھر عام دنیا پرستوں کے گھر کی تقلید ہو رہی ہوگی، مگر ملک کے اندر وہ قوام کی حیثیت حاصل کرنے کی تحریک چلائیں گے تاکہ ملک کو دنیا پرست لیڈروں کے اثرات سے پاک کر سکیں۔ ان کا سینہ خدا کی یاد سے غافل ہوگا، مگر وہ اقتدار حاصل کر کے براڈ کاسٹنگ اسٹیشن پر قبضہ کرنے کی تجویز پیش کریں گے تاکہ دنیا بھر میں خدا پرستی کا چرچا کیا جا سکے۔ اپنی ذاتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جن اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے میں وہ ناکام رہیں گے، مگر ملکی نظام سے لے کر اقوام متحدہ کی تنظیم تک کی اصلاح کے لیے ان کے پاس درجنوں اصول موجود ہوں گے۔ ان کے کاغذی نقشے اور اخبارات بیانات دیکھیے تو معلوم ہوتا کہ ملت اسلام کا انہیں کس قدر درد ہے کہ کسی مسئلے کا دور قریب کا رشتہ بھی اگر ملت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے قریب جا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ان کے اس اظہار و غم کی حیثیت رسمی تعزیت سے زیادہ نہیں ہے، جو مرنے والے کے غم میں نہیں بلکہ صرف اس اندیشے سے کی جاتی ہے کہ زندہ رہنے والوں کو شکایت ہوگی۔ اپنے آج کے حاصل شدہ دائرے میں وہ نہایت سطحی اور غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار رہے ہوں گے، مگر اپنی انقلابی تحریک کی کامیابی کے بعد انہیں کام کا جو وسیع تر دائرہ حاصل ہوگا، اس کا نقشہ اس طرح پیش کریں گے گویا خلافت راشدہ ازسر نو دنیا میں لوٹ آئے گی۔
مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب مولانا وحید الدین خان تعبیر کی غلطی صفحہ نمبر 272 پر یہ بات لکھی ہو ہے۔ اس مذہب میں ملی شاعر کی ادائیگی نہایت بے دلی اور بذوقی سے کی جاتی ہے، نہ اس میں جذب و انجذاب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور نہ دل جمعی اور اطمینان کی صورت، جیسا کہ قرآن حکیم میں منافقین کے بارے میں مذکور ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور برائے نام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس مذہب میں کذب گوئی اور وعدہ خلافی سے کام نکالنے کو ہنر سمجھا جاتا ہے اور یہ برائیاں اس مذہب کا ناگزیر حصہ بن جاتی ہیں۔ سیاسی مذہب میں قلبی روحانیت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے خواہشات کی حکمرانی اور حرص و ہوس کا غلبہ ہوتا ہے۔ بہرکیف اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب مذہب سیاسی اغراض و مقاصد کا اعلی کار بن جاتا ہے تو مذہب انسانی اور معاشرتی کمزوریوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے اور اقتصادی عدم توازن کی پشت پناہی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح پورے معاشرے پر عیش و عشرت کی ذہنیت مسلط کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ 11ویں اور 12ویں صدی میں مغربی یورپ کے تقریباً نصف جاگیردار چرچ کے نمائندہ تھے۔ خلاصہ کلام، حقیقی دین اور اس کے علمبردار اہل حق کے راستے میں مذہب کے عنوان کے تحت مختلف صورتوں میں، جن میں سے بعض کا تذکرہ ہوا، مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ دین حق کو روبہ عمل آنے سے روکا جا سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں موجود مذہبی رویوں کا تجزیہ کیا جائے اور ان کے حقیقی مقاصد کو بے نقاب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔